یاد رکھنا میری بہنوں، اگر ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے، غور و فکر کریں گے، تدبر کریں گے کہ اللہ کیا کہتا ہے اس قرآن میں، تو یہی قرآن میرے لیے، آپ کے لیے کل قیامت کے دن سفارش کا ذریعہ بنے گا۔ کس کا ذریعہ بنے گا؟ سفارش کا ذریعہ بنے گا۔ کس دن؟ قیامت کے دن۔ یاد رکھنا، وہ دن جس دن سب سے زیادہ خطرناک ہوگا، وہ دن جس سے زیادہ کبھی گرمی نہ کسی نے دیکھا ہوگا نہ دیکھی ہوگی، وہ دن جس کا پورا ماحول دیکھ کر، جس کا پورا معاشرہ دیکھ کر انسان کا کلیجہ اس کے منہ میں آ جائے گا۔ اتنا خطرناک منظر جو ہوگا، اس منظر میں ہماری اگر کوئی سفارش کریں گے تو وہ یہ قرآن۔ غور کریے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن یہ روزہ اور یہ قرآن دونوں بندے کے حق میں سفارش کریں گے۔ روزہ اللہ سے کہے گا کہ اے اللہ، یہ تیری بندی کو میں نے بھوک سے روکا رکھا، پیاس سے روکا رکھا، شہوت کی فحشی چیزوں سے اللہ میں نے اس کو روک رکھا، اے اللہ تو اس کے حق میں میری سفارش قبول کر لے۔ میری بہنوں، یہ قرآن کہے گا اللہ سے، اے اللہ میں نے اس کو رات میں جگائے رکھا، میں نے اس کی نیند سے روکے رکھا، اے اللہ تو اس کے حق میں میری سفارش قبول کر لے۔ اللہ، غور کرو میری بہنوں، کل قیامت کے دن کسی کی اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کے سامنے جائے اور ہماری سفارش کرے، اور یہ قرآن اس وقت ہماری سفارش کرے گا۔ غور کریے، اپنے رشتے کو جوڑیے میری بہنوں اللہ کے لیے اس قرآن سے، کہ دنیا کی غفلتوں سے اٹھیے، بیدار ہوئیے، اس سے پہلے کہ آپ موت کے حوالے ہو جائے، اس سے پہلے کہ آپ کو یہ دنیا کے لوگ دنیا سے رخصت کر دے۔ اٹھو اور اپنے رشتے کو اس قرآن سے مضبوط کرو، کھولو یہ قرآن، سمجھ کر پڑھنے کی قرآن کو کوشش کرو، کیونکہ یہ قرآن دنیا میں تو میرے اور آپ کے لیے راحت اور سکون کا ذریعہ بنے گا ہی، آخرت میں سفارش کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ، سفارش کا ذریعہ بنے گا۔ یاد رکھنا، میری اور آپ کی زندگی میں یہ رمضان آ رہا ہے، مجھے اور آپ کو اس قرآن سے جوڑنے کے لیے، اس کے باوجود بھی اگر میں اور آپ اس قرآن سے نہیں جڑتے تو یاد رکھنا میری بہنوں، صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ قرآن جس کے پڑھنے والوں کے حق میں گواہی دے گا، کل قیامت کے دن جو اس قرآن سے اپنے رشتے کو توڑیں گے، جو اس قرآن کو کھول کر نہیں پڑھیں گے، قرآن ان کے خلاف اللہ کے سامنے گواہی دے گا۔ اللہ اکبر۔ جائزہ لیجئے اپنی خود کی زندگی کا کہ کتنے میرے ایسے دن گزر گئے جس میں نے قرآن کو کھول کر نہیں پڑھا۔ اللہ نہ کرے جس دن میں قرآن کو کھول کر نہ پڑھوں اس دن میری موت آ جائے اور کل قیامت کے دن یہ قرآن ہمارے سامنے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہے کہ اے اللہ تیری یہ بندی کے لیے دنیا کی ہر چیز کے لیے وقت تھا، لیکن اس نے اس میں مجھے کھول کر نہیں پڑھا۔ میری بہنوں کیا جواب دیں گے ہم اللہ کو اس وقت؟ کیا کہیں گے اللہ کو جب یہ قرآن میرے اور آپ کے خلاف گواہی دے گا؟ اس قرآن کو ہم نے کیا سمجھ لیا؟ ہم نے سمجھا کہ بس یہ ثواب کی نیت سے یہ قرآن ہے، اس کو برکت کے لیے گھر میں لا لو، تھوڑا بہت پڑھ لو، پھر جزدانوں میں سجا کر الماریوں میں اوپر اٹھا کر رکھ لو، یا نہیں تو جہیز میں پہلے نمبر پر اس قرآن کو لکھا کر اپنی بیٹی کو دے دو۔ اسی لیے آیا ہے میری اور آپ کی زندگی میں یہ قرآن۔ میری بہنوں یہ رمضان مجھے اور آپ کو یاد دلاتا ہے، یہ درس دیتا ہے، یہ پیغام دیتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی میں مصروف ہونے والیوں اپنے آپ کو اس قرآن سے جوڑ لو، اس سے پہلے کہ تم موت کے حوالے ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ تم خبر کے حوالے ہو جاؤ۔ کیا ہوگا اللہ کے لیے غور کرنا، کیا ہوگا ہمارا معاملہ جب یہ قرآن ہمارے خلاف گواہی دے گا؟ آج مسلمانوں کی اکثریت اس قرآن کو بغیر سمجھے پڑھتی ہے، بغیر سمجھے جو پڑھتی ہے وہ تو پھر بھی پڑھتی ہے، لیکن بعض بدنصیب تو ایسے ہیں، عورتیں خاص طور پر کہوں گی میں، بعض بدنصیب عورتیں ایسی ہیں جن کی زندگی میں وہ جہیز میں جو قرآن آئی تھی اب وہ جہیز میں کسی اور کے جہیز میں ہی جاتی ہوں، لیکن انہوں کھول کر اس کو نہیں پڑھتے۔ ایسی بھی عورتیں آج ہمارے ماحول اور معاشرے میں، تو کیا جواب دیں گے پھر ہم اللہ کو؟ کیا کہیں گے ہم اللہ کو؟ اپنے آپ سے سوال کرنا اور جواب خود تیار کر لینا، کیونکہ ہر ایک کو اپنا اپنا جواب کل قیامت کے دن دینا ہے میری بہنوں۔
लिहाजा मेरी बहनों, आज हमारे पास जो कंपटीशन के लिए रमजान में कुरान पढ़ा जाता है, अल्लाह के लिए इस सिस्टम को खत्म करो इस निजाम को। वाहवाही के लिए, एक दूसरे को बताने के लिए, जतलाने के लिए, कंपटीशन के लिए जो कुरान पढ़ा जाता है कि मैं 4 पढ़ी, तुम 5 पढ़े, तुम 10 पढ़े, नहीं मेरी माँ और बहनों, नहीं। कुरान को खोलो, पढ़ो, हिदायत की नीयत से एक पारा पढ़ो। आप पूरे रमजान में सिर्फ एक पढ़ो, पूरे रमजान में सिर्फ एक कुरान मुकम्मल करो, तर्जुमे के साथ, तफसीर के साथ पढ़ो मेरी बहनों, कि अल्लाह मेरा रब क्या कहता है इस कुरान में, मुझे क्या समझाना चाहता है मेरा रब, मुझे क्या पैगाम देना चाहता है मेरा रब। ये कुरान जो मुझे दी गई, ये कुरान जो मेरी हिदायत की किताब है, इसमें मेरा रब मुझे क्या बताना चाहता है, मेरी कामयाबी के बारे में अल्लाह क्या बोलना चाहते हैं, मेरे मुश्किलों और परेशानियों का क्या हल इस कुरान में मौजूद है। ये हम सिर्फ कुरान को तोता मैना की तरह पढ़ेंगे तो हमको ये बात समझ में नहीं आएगी। इसीलिए मेरी बहनों, इस कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ो, तर्जुमे के साथ पढ़ो, अपनी जुबान में पढ़ो। आप अगर उर्दू जानती है तो उर्दू जबान में इसका तर्जुमा पढ़ो, इंग्लिश जानती है तो इंग्लिश जबान में पढ़ो, बंगला जानती है तो बंगला जुबान में पढ़ो। जो लैंग्वेज आप जानती है, जो जुबान आपकी मादरी जुबान है, उस जुबान में इसके तर्जुमे को जानने की कोशिश करो। मौत से पहले मेरी बहनों, अपनी आखिरी सांस से पहले ये जानने की कोशिश करो कि अल्लाह इस कुरान में हमसे क्या कहते हैं। इस कुरान में मुझे और आपको जो पैगाम दिया गया, जो जिम्मेदारी दी गई, जिस जिम्मेदारी को याद दिलाने के लिए ये रमजान मेरी और आपकी जिंदगी में आता है, दावते इल्लाह, उसके लिए उठ जाओ मेरी बहनों। रमजान का ही वो महीना था ना जिसमें ये कुरान नासिल की गई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दावत इल्लाह की जिम्मेदारी डाली गई, यही वो महीना था ना। तो मेरी बहनों, सवाल करो अपने आप से कि मैं कितनी बार इस कुरान को खोल कर पढ़ी, अल्लाह के दीन को लोगों तक पहुंचाने के लिए, खुद अमल करने के लिए, समझने के लिए, गौर फिक्र करने के लिए। सवाल करो अपने आप से। अफसोस अफसोस, आज हम कुरान को तो सबसे ज्यादा पढ़ते हैं। ये दुनिया की एक ऐसी किताब है जो सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है, लेकिन यही वो दुनिया की सबसे बड़ी एक किताब है जो सबसे ज्यादा बगैर समझे पढ़ी जाती है। तो मेरी बहनों, आपके लिए अहसनुल बयान एक आसान आसान उर्दू तर्जुमा है, आसान उसके अंदर तफसीर है। मेरी गुजारिश है, मेरी अपील है आप तमाम लोगों से कि आप अहसनुल बयान लो, तर्जुमे के साथ पढ़ो, तफसीर के साथ पढ़ो, ताकि ये रमजान मेरी और आपकी जिंदगी में नेकियों का असल मौसम लेकर आए, मेरी और आपकी जिंदगी में हिदायत की किरणें लेकर आए, मेरी और आपकी जिंदगी में मगफिरत का जरिया लेकर आए। अल्लाह के लिए कुरान को समझकर पढ़ने की कोशिश करना, ये हमारी छठी